بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دل سورہ دعائے صباح یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے. بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں. ہر چیز پر ایک دلیل چاہیے. اللہ ہے اس پر کیا دلیل چاہیے؟ مولا علی فرما رہے میں چاند سورج کو دلیل نہیں مانتا. زمین اور آسمان کی خلقت میرے نزدیک اللہ پہ دلیل نہیں ہے، تمہارے لیے ہوگی. میں آج سائنس پڑھنے والے طالب علم کو نظام شمسی سے اللہ سمجھاتا ہوں. آج کے جدید مہنگے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے کو اس کائنات کی نظم سے اللہ سمجھاتے ہیں کہ کائنات میں نظم ہے، ترتیب ہے، تنظیم ہے، یہی دلیل ہے کہ کوئی ناظم ہے. مگر مولا علی فرما رہے ہیں میں ان چیزوں سے اللہ نہیں سمجھتا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اللہ سے. یہ چیزیں تو میرے اور آپ بھائی چاند سورج ہوا ووش طیور زمین آسمان یہ لاکھوں کروڑوں انگنت دلیلیں ہمارے لیے ہیں نا، مگر جو ان کی خلقت سے پہلے بنا ہو. آسمان نہیں تھا علی تھے، زمین نہیں تھی علی تھے، تو پھر علی کے لیے یہ چیزیں دلیل کیسے بنیں؟ میرے مولا علی کے لیے، سیدہ کے لیے یہ چیزیں دلیل کیسے بنیں؟ پھر ایک تھوڑی سی سنگین بات مجھ سے ہو گئی بچوں کے لیے سنگین ہو گئی کہ صاحب یہ کیا بات کی، آسمان زمین نہیں تھے اور علی تھے؟ مولانا ہم نے تو سنا ہے کہ 13 رجب کو سن 30 عام الفیل کو مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت ہوئی. نبی مکرم کے 30 سال عمر گزر جانے کے بعد سرکار 30 سال کے تھے جب مولا علی کی ولادت ہوئی. وہ آپ کی بات ابھی پچھلے دنوں ہم نے سنی تھی، وہ بات صحیح ہے یا آج والی بات صحیح ہے کہ زمین و آسمان نہیں تھے اور علی تھے؟ مولوی صاحب آپ کی باتوں میں تضاد ہے، میری باتوں میں تضاد نہیں ہے. بات سمجھنے کی ہے. میں جس علی کے آسمانوں اور زمینوں میں ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ حقیقت علویہ ہے، وہ نور مصطفی ہے، وہ نور فاطمہ ہے. ممکن ہے کوئی کہ صاحب تھوڑا اور روشن کریں. قرآن کی 2 قسمیں، نزول قرآن کی 2 قسمیں. جلدی سے کلپ نہ کٹ جائے، بڑی مشکل میں مولانا نے کہا ہے قرآن کی 2 قسمیں. نہیں بھائی قرآن ایک ہی ہے. نزول قرآن کی 2 قسمیں، ایک نزول تدریجی ہے، ایک نزول دفعی ہے. 23 برس میں جو نبی پہ قرآن نازل ہوا وہ تدریجی تھا. 23 سال تک سرکار اعلان نبوت کے بعد جو ظاہری حیات میں رہے اور قرآن کی آیات اترتی رہیں، یہ نزول تدریجی ہے. اور جو شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ دفعی ہے. قرآن ایک مرتبہ قلب مصطفیٰ پہ اترا شب قدر میں، ایک ہی رات میں. یہ دفعی نزول ہے. اب وہ کون سا سال تھا سرکار کی بعثت کے بعد؟ کون سا سال تھا؟ یعنی نبی مکرم نے اعلان نبوت کیا تو کیا اسی سال قرآن دفعتاً نبی مکرم پہ نازل ہو گیا؟ میں تو طے کرنا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ ہم اعلان نبوت کے بعد کے نبی کے قائل نہیں ہیں. جی سرکار دو جہاں پر یہ جو شب قدر، کون سی شب قدر تھی؟ کون سے سال کی شب قدر تھی جس سال میں سرکار پہ قرآن نازل ہوا؟ یہ بحث بھی ایک علمی بحث ہے، اور یہ اس وقت اگر اس سے گریز رکھوں تو اپنے اصلی مطلب پر رہوں گا. مگر اتنا تو طے ہے نا کہ قرآن فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. کتاب مکنون، ایک کتاب قرآن جو لا یمسہ الا المطہرون، جسے صاحبان طہارت کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا، وہ قرآن. اور یہ جو الفاظ میں ڈھلا ہوا قرآن ہے، یہ قرآن یہ الفاظ میں ڈھلا ہے، تبھی تو یہ نزول ہے.
یہ وہاں سے یہاں آیا ہے، نیچے آیا ہے، نیچے مادی نیچے نہیں آیا ہے، مادی طور پہ نیچے آنے کو نزول نہیں کہتے، وہ جو وسعت قرآن میں کتاب مکنون میں تھی وہ الفاظ میں آ کے محدود ہو گئی ہے، اسے نزول کہتے ہیں۔ کتنا ہی الفاظ وسیع ہوں عربی زبان کے مگر پھر بھی محدود ہے، ہماری زبان سے زیادہ وسیع صحیح، فلاں زبان سے زیادہ وسیع صحیح، مگر پھر بھی تو لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن، یہ لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن، اسے قرآن منزل کہا جاتا ہے، نازل شدہ قرآن۔ لیکن جو قرآن کتاب مکنون میں ہے، جس سے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، وہ قرآن وہی تو ہے جس کے لیے سورہ رحمان کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور پھر انسان کو خلق کیا ہے۔ یعنی انسان کی خلقت سے پہلے قرآن کی تعلیم کس کو دی ہے؟ قرآن پہلے پڑھایا گیا ہے پھر انسان کو خلق کیا گیا ہے، تو جب انسان تھا ہی نہیں تو کس کو پڑھایا گیا؟ تو شاید ہمیں پیغام یہ ہے کہ تم نبی کو سن یکم عام الفیل میں مت ڈھونڈو، تم علی کو 30 عام الفیل میں مت ڈھونڈو، تم علی کو ڈھونڈو کہ اللہ نے کائنات کی خلقت سے پہلے جن پنجتن کے انوار کو بنایا اس میں علی ایک ہے۔ بہت شکریہ، آپ کی توجہات ہو گئی۔ تو قرآن نازل شدہ قرآن اور کتاب مکنون، ایسے ہی عزیزان گرامی ایک ظاہری مصطفی وجود ہے، ایک ظاہری مرتضوی وجود ہے، ایک ظاہری فاطمی وجود ہے، ایک امام حسن امام حسین کا ظاہری وجود ہے اور ایک حقیقی وجود ہے، ایک واقعی وجود ہے۔ اب ذرا روایت سنیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، راوی ہے مولا کا خاص صحابی جناب سدیر سیروفی، بچے جا کے سرچ کریں، آج حوالے پوچھنا بہت ضروری نہیں ہے، ہم سے عربی پوچھ لیا کرو، ہم سے کوئی روایت کی کوئی عربی سنا دیں، اور پھر ابھی بیٹھے بیٹھے سرچنگ پہ ڈال دو۔ تم سب کے پاس ایک سافٹ ویئر ہے جس میں اس حدیث کے حوالے نکل آئیں گے، میرے پاس 2 ہیں، آپ کے پاس 50 نکل آئیں گے جی۔ آج بہت آسان ہو گیا ہے تحقیق کا عمل۔ سدیر سیروفی میرے مولا صادق کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم امام کی خدمت میں ہیں، امام سے ہم نے فرمایا کہ امام ہمیں کچھ عطا کریں، تو امام کی عطاؤں کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک مرتبہ ایک راوی نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہا کہ ہمیں پنجتن کے فضائل میں سے کوئی ایک ایسی فضیلت بتائیں جس سے آج ہمارا دل باغ باغ ہو جائے۔ امام نے غور سے اپنے چاہنے والوں کو دیکھا اور فرمایا، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے اپنے بھائی سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑیوں والی حدیث، جس کے سارے راوی معصوم ہوں اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ ایک امام نے پہلے امام سے، اور پہلے امام نے اپنے سے پہلے والے امام سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ خلق نور فاطمہ قبل ان یخلق اللہ الخلق، اللہ نے نور فاطمہ کو مخلوق کے بنانے سے پہلے بنایا۔ فضائل سننا چاہ رہے ہیں تو تھوڑی گردن ہلائیے گا۔ اللہ نے نور فاطمہ کو مخلوق کی خلقت سے پہلے بنایا۔ پھر ایک مرتبہ سانس لے کے فرمایا قبل ان یخلق الآدم بألف سنہ، آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے۔ اچھا 2000 سال پہلے حضرت آدم کی خلقت سے، جب آسمان نہیں ہے زمین نہیں ہے تو 2000 کیسے ہیں؟ سال کیسے ہیں؟ سال تو سورج کی گردش سے بنتا ہے، سورج نہیں ہے تو سال کیسے بن رہا ہے؟ لہذا میں
میں ان بچوں جوانوں کو کہوں گا کچھ باتیں یہاں سے نہیں سمجھی جاتی، یہاں سے سمجھی جاتی ہیں، اور کچھ باتیں سنی جاتی ہیں، سمجھنے کے لیے مرنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ محمد۔ کچھ باتیں وقت سے سمجھ میں آئیں گی، خود ہماری زندگی میں کچھ باتیں ہمیں 2 سال بعد سمجھ میں آئیں، کچھ باتیں ہمیں 4 سال بعد سمجھ میں آئیں، خود ہماری اسی زندگی کے اندر ساری باتیں ہمیں آج سمجھ میں نہیں آتی، کل آ جائیں گی۔ تو یہ کل ہمیشہ زندگی کا کل نہیں ہوتا، کبھی کبھی زندگی کے بعد کا کل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے ساری باتیں آج ہی سمجھ میں آ جائیں، مگر جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کا انکار کرنے والا طالب علم نہیں ہوتا۔ طالب علم کا کام بہت ساری باتیں سننا ہوتا ہے، پھر اسے سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ 2000 سال پہلے حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے اللہ نے نور فاطمہ کو خلق کیا۔ اب یہاں مولا نے یہ کہہ کر ذرا ایک لمحے کے لیے توقف فرمایا تو سدیر سیروفی کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ اس وقت فاطمہ کو کہاں رکھا اللہ نے، فاطمہ کے نور کو کہاں قرار دیا؟ فرمایا فی سرداق تحت العرش، اللہ نے عرش کے نیچے ایک سرداق، ایک قیمتی وجود رکھنے کی جگہ بنائی جو عرش کے نیچے تھی۔ میں نے آپ سے ضمانت لے لی ہے کہ سن لیجئے، سمجھنے میں ٹائم لگے گا۔ جی اللہ نے عرش کے نیچے ایک سرداق بنایا۔ اچھا، سرداق کا لفظ بھی آیا ہے حدیث میں، اور حقہ کا لفظ بھی آیا ہے حدیث میں، اور غوامس کا لفظ بھی آیا ہے حدیث میں۔ کہاں رکھا اللہ نے ہمارے انوار کو؟ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کا نور کہاں تھا کہاں اس وقت میں، تو جو تعبیریں آئی ہیں ان میں سے ایک تعبیر آئی ہے تحت حقت العرش، تحت سرداق العرش، فی غمامد علم اللہ، یہ الفاظ آئے کہ اللہ نے ہمارا نور عرش کے نیچے ایک حقہ، اب حقہ جیسے ہمارے اردو میں حقہ لکھا جاتا ہے، اسی امتحان عربی میں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، کیا معنی ہے اس کی تفسیر کسی اور موقع پر۔